یہ تو بہت غلط ہے. آپ اس میں دو بڑی توہین کر رہے ہیں. ایک
اللہ کے بارگاہ میں وہ آپ سے محبوب ہو، آپ سے افضل ہو تو کیا ہوگا؟ کیونکہ گناہ تو انسان کرتے ہیں، گناہ تو ہم کرتے ہیں، سورج تو گناہ نہیں کرتے، جانور تو گناہ نہیں کرتے. تو بعد میں حضرت نے فرمایا کہ اس میں دو بڑے توہین کر رہے ہیں. ایک تو اس کی توہین کر رہے ہیں جو بھی جانور ہے، اور دوسری اللہ کی توہین کر رہے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کو بنایا، آپ اس کو رات سے ہٹا رہے ہیں تو اس میں دو پڑے ہیں. بعد میں سمجھے اگر کبھی ایسا پھر سے پیش آیا ہو تو اسے کسی لکڑی یا کسی چیز کے کونے میں لے کر رکھیں، نہ ہی اسے بھیج. آج ہم تبدیل کرتے ہیں، اگر ہم حاصل ہو، عالم ہو یا انجینئر سائنس ڈاکٹر کرتے ہیں، ان میں سے بھی ہمارے پاس ہو تو ہم تکبر کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں، یہ ہے وہ ہے اور میرے تکبر نہیں ہے. ہم بہت بڑے سمجھتے ہیں اپنے آپ، یہ تکبر کی نشانی ہے. لوگ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اب دوسروں کے سامنے تکبر کرتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تم تو وہ بھی نہیں کرتے. یہ بھی تکبر کے اندر گنا جائے گا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ، کچھ حضرات ایسے ہوں گے کہ جو اس زمین پر تکبر کریں گے اور لوگ جھاڑیں گے اپنا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں چونٹیوں کی طرح اٹھائے گا اور ان کے سامنے یہ دنیا روک کرے گی اور فرشتے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں بھیجیں گے. تو تکبر کتنی بڑی گناہ ہے، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں تکبر کرنا کتنا بڑا ہو. اب تکبر لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ تکبر اور عزت میں فرق ہے. بعض جگہ پر کسی کی اصلاح کے لیے سامنے والے کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے، بھائی 4 رکعت نماز پڑھ کے آیا، ابھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں مسجد سے. تو اس میں سامنے والا وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سامنے والا ہماری اصلاح کے لیے کہہ رہا ہے، نہ کہ تکبر کر رہا ہے. بعض جگہ ایسی غلط کام بہت جگہ ہوتی ہے. مسئلہ یہ لے لیجیے کہ 4 عالم بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ، کچھ مسئلے پر بیان کر رہے ہیں. اس میں سے ایک عالم ہے جو بہت ہی پڑھے ہوئے ہیں، ان کے عالم میں بہت ہی اونچے درجے کے، اور ایک عالم ہے جو کچا پکا عالم کیے ہیں. تو اس میں 2 طرف سے 2 نگاہ سے ہم دیکھا جائے تو یہ عالم اگر تکبر کرتے ہیں کہ میرے برابر کے تم نہیں ہو تو یہ بھی بڑی تکبر کی علامت ہے. اگر یہ کرنے سے ان کے سارے عمل اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے حضرات ہوں گے جو کہ بہت بڑے نیک کام کر کے آئیں گے، جو زیادہ کی تعداد میں صدقہ کریں گے، زیادہ کی تعداد میں ذکر کریں گے، نمازی ہوں گے کہ بلکہ سنت تک نہیں چھوڑیں گے، تہجد گزار ہوں گے. لیکن جب روز محشر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو رد کر دیں گے اور انہیں ان کا ٹھکانہ دکھائیں گے جو کہ جہنم ہے. تو صحابہ پریشان ہو گئے اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سارے اعمال کو رد کر دے گی؟ کیونکہ تہجد میں اٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اپنے نفس کو مار کر جب انسان تہجد میں اٹھتا ہے 3 دفعہ شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شیطان پڑی کرتا ہے. آپ جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی کچھ چھوٹی عمل کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال رد کیے جاتے ہیں. کیا عمل ہو؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر. جو شخص تکبر کرتا ہے اس کے سارے عمل رد کر دیے جاتے ہیں. جو گھمنڈ کرتا ہے اس کے سارے عمل رد کر دیے جاتے ہیں. آج لوگوں کو دیکھ لیجیے، ذرے سے 4 روپے کے اوپر بہت بڑا تکبر کرتے ہیں. کیا ایک گاڑی ہے اس پر تکبر کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیے اس پر تکبر کرتے ہیں، رمضان کے روزے رہیے اس پر تکبر کرتے ہیں، ٹوپی کرتا سے تکبر کرتے ہیں. یہ تکبر بہت ہی غلط جگہ لے جا رہا ہے اور حقیقت میں بے شک وہ حقیقت ہے. اور تکبر سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی دکھاوے کے لیے بلکہ خود کے لیے کرنا چاہیے. اللہ والے جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ 2 چیز دیتے ہیں، نہ ہم سے زیادہ عبادت ہو نہ ہم سے کم عبادت ہو کہ لوگ دیکھیں ہم پہ محبت لگائے یا ہمیں غلط سمجھنے لگے. ہمیں دیکھنا چاہیے، دیکھ کے ایک دم بہت ہی کیئرفل سے تکبر کی علامت کو ذرا سی انداز تکبر کا انداز ہمیں اندر آنا نہیں چاہیے. آپ نماز پڑھتے ہیں خود کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کہ دوسرے کے لیے پڑھتے ہیں. آپ نے جو دعائیں مانگی، جو نعمتیں مانگی، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا، اس کو آپ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں. وہ آپ اپنے تک کیجیے، اللہ کا شکر کیجیے اور تکبر ذرا سا بیان نہ دیجیے. آپ اگر تکبر کرنا ہوتا تو ولی صحابہ کا کیا ان کی وجہ کرتی کہ تکبر نہیں کرتے، لیکن نہیں کیا تکبر کیونکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر نہیں کرنا چاہیے. تو کچھ ایسے اور بھی ایسی چیزیں جس میں ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی اس کی وجہ سے ماں باپ
लिखा है जो आज आम है, बहुत ही आम है, लोग इसे गुनाह ही नहीं समझते, गुनाह को गुनाह समझकर नहीं करते, गुनाह को गुनाह नहीं समझते, आम हो गया है। और सबसे बड़ी निशानी ये फरमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों के डर से गुनाह नहीं करते ताकि ये हमें बुरा ना करें, और अकेले बंद कमरे में गुनाह करते हैं। ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला नहीं देख रहा, और ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। गुनाह लोगों के डर से नहीं करते, लेकिन बंद कमरे में करते हैं कि ताकि कोई लोग नहीं देख रहे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, गफलत में रहते हैं कि अल्लाह ताला नहीं देख रहा है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, ये वो भी भूल जाते हैं और बहुत सारे गुनाह कर बैठते हैं, जिससे इनके सारे अमल रद्द कर दिए जाते हैं। हम सबको तकब्बुर से बचकर रहना चाहिए, और तकब्बुर ज़रा सा भी अंदर तकब्बुर से दूर रहना चाहिए। तकब्बुर करने वाले कभी ठीक नहीं है, और बेशक उसके अमल हमेशा रद्द कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी दलील करता है, बल्कि आखिरत में भी दलील करता है। सारे लोगों के सामने जो अंबिया कराम होंगे, वलिया होंगे, सारे लोग मखलूक़ात हर चीज़ के सामने जब आपका हमारा नाम खोलकर सबके सामने पढ़ाया जाएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवाई, आपके माँ बाप को रुसवाई, और आपको रुसवाई की कोई और कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला खोल कर कहेंगे तुमने ये गुनाह किया था सबके सामने, ये गुनाह सबके डर से नहीं किया था, लेकिन बंद कमरे में किया था, तुमने इसकी तौबा भी नहीं किया था, इसके बारे में बदगीबत ही किया था, इसके बारे में तहमत लगाई थी, बिला वजह दूसरों के ऊपर तहमत लगाया था। जब सारे सबके सामने आपका अमल नामा खोलकर पढ़ाया जाएगा, तो आपको आपसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें ये कहना चाहिए कि हमें अपनी रुसवाई से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान महशर में रुसवा न करने की कोशिश की। बाकी